اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست سے ہم قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ یعنی سورۃ البقرہ کے ترجمے اور اس کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ قول اس کے کہ اس کی آیات کریمہ پر مستقل بحث اور ترجمہ شروع کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے اور اس کی کیا اہمیت اور فضائل ہیں، اس پہ بات کی جاتی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے جسے مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، اور مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جن کا حقیقی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ جہاں پر الف لام میم ہے، کہیں صاد ہے، کہیں قاف ہے۔ سورہ مریم کے آغاز میں قاف ہا یا عین صاد ہے، اور محققین کا کہنا ہے کہ ان الفاظ کا اصل مطلب اور مفہوم اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگرچہ دوسری طرف کچھ حضرات کی رائے بھی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان حروف کا علم اپنے بعض خاص بندوں کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا۔ بہرحال یہ پہلی صورت ہے جسے ان حروف سے شروع کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، اور یہاں اس کا جواب دے دیا گیا کہ جو تم نے دعا مانگی تھی وہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور یہ لو ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور پھر سیدھے راستے کے متعلق، اس پہ چلنے والوں کے متعلق 5 آیات نازل فرمائیں اور یہ بتلایا کہ ان کی کیا کیا صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 آیات کفار کے بارے میں نازل فرمائیں اور یہ بتلایا کہ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، اور کفار کی حالت کیا ہوا کرتی ہے، اور جب کوئی آدمی کفر میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 13 آیات مسلسل اس صورت میں اللہ تعالی نے منافقین کے متعلق نازل فرمائیں اور نفاق کے متعلق بتلایا کہ وہ کس قدر شدید مرض ہے۔ اس پر اختلاف یقیناً رہا ہے کہ نفاق اب امت میں موجود ہے یا نہیں، اور محققین کا کہنا یہ ہے، جیسے حضرت حسن بصری اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بڑی صراحت سے یہ لکھا ہے کہ یہ نفاق قیامت تک اس امت میں باقی رہے گا، اور ہر دور میں منافقین پیدا بھی ہوتے رہیں گے، مرتے بھی رہیں گے، اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے رہیں گے۔ بدترین مرض جو انسان کے جی میں پیدا ہو جاتا ہے وہ نفاق ہے، اور اللہ تعالی نے پہلے اس زمانے کے منافقین کا ذکر فرمایا اور پھر اس کی 2 مثالیں دیں اور بتلایا کہ نفاق کے بھی درجے ہیں، کچھ
کچھ کم منافق ہیں اور کچھ لوگ زیادہ منافق ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے متعلق اتنا ڈرایا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اتنا اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی تھی کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن میں خلفائے راشدین بھی شامل تھے وہ سب کے سب ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے قول اور فعل میں تضاد نہ آ جائے اور کہیں وہ نفاق کا شکار نہ ہو جائیں. باطن کی امراض میں بدترین مہلک ہلاک کر دینے والی چیز یہ نفاق ہے اور یہ جنم لیتا ہے جھوٹ سے اور جھوٹ جب تک آدمی نہیں چھوڑتا تب تک منافق رہتا ہی ہے. جھوٹ چاہے وہ زبان سے بولے اور جھوٹ چاہے وہ عمل سے بولے اور جھوٹ چاہے اس کی طرف دعوت دے اور چاہے وہ حق کو چھپائے اور خواہ وہ انسان دل میں 1000 بار صداقت کا اقرار کرے لیکن اس کے اعمال اور افعال جھوٹ پر مبنی ہوں تو وہ شخص منافق ہے. اس لیے ایک گناہ ایک ہوتا ہے اور 2 گناہ مل کر 2 گناہ بنتے ہیں. یہ نہیں ہو جایا کرتا کہ 2 گناہ جب ہو جائیں تو وہ کوئی پہلا گناہ معاف ہو گیا 10 گناہ ہوں گے تو وہ 10 ہی شمار کیے جائیں گے. گناہوں کی کثرت کبھی بھی نیکی کو پیدا نہیں کرتی. اسی طرح جھوٹ جمع ہو جائے نفاق جمع ہو جائے اور خواہ پوری قوم کوئی مل کر جھوٹ پر اتفاق کر لے اور علیاذ باللہ جھوٹ پر مہریں لگائی جائیں اور دعویٰ کیا جائے کہ یہ جھوٹ سچ ہے تو جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے سچ نہیں ہو سکتا. 10 منافق مل جائیں گے 100 اور 1000 منافق مل جائیں گے تو ان سب میں نفاق قدر مشترک ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اتنی منافقین کا مل جانا کسی سچ کو پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں غرض و غایت بیان کی کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان سے پہلے جو تھے انہیں پیدا کیا اور بتلایا کہ دیکھو تم سب اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرو اور پھر اس تقویٰ کی زندگی کی طرف بلانے والی یہ کتاب ہے. اس کتاب کے متعلق بتایا گیا کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. وہ شک جو اصل میں ہو اور کوئی آدمی کھوج تحقیق اور ریسرچ سے اسے دریافت کر لے اس کتاب میں ایسا شک بھی نہیں. اور ایک یہ کہ اصل میں شک ہو ہی نہ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کرنے والا شک کرے. جیسے چینی اور شکر میٹھی ہوا کرتی ہے لیکن کسی انسان کی زبان کا ذائقہ بدل جائے تو میٹھی چیزوں کو کڑوا محسوس کرنے لگے تو یہ اس کی اپنی زبان کا قصور ہے. تو قرآن نے صاف بتلایا اللہ تعالی نے اس صورت میں کہ اس میں شک کرنے کی کچھ چیز نہیں ہے. مطلقاً پاک ہے ہر قسم کے شک اور شبہ سے. البتہ کرنے والے جو کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی کچھ کماتے ہیں اور اپنی راہ کو کھوٹا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالی نے جنت اور جہنم دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں انہیں سزا ملے گی اور جن لوگوں نے اللہ کو مانا اور ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے
ان لوگوں کو جزا ملے گی. بہت بڑی چیز ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں اس نظریے کا پرچار اور تبلیغ کرتے ہوئے گزر گئیں، اور اگر جنت اور جہنم کے تصور کو درمیان سے نکال دیا جائے اور اطاعت پر اللہ کی جزا ملنے کو اور ظلم پر سزا ملنے کے تصور کو نکال دیا جائے تو وہ سوسائٹی یہ تو ہو سکتا ہے کہ باہمی اقدار جو ہر ایک کے نفع کی چیز ہے اس پر مل بیٹھیں، لیکن وہ دنیا میں کبھی بھی حقیقی امن اور دنیا میں کبھی بھی حقیقتاً عدل کا نظام نہیں دے سکتے. وجہ اس کی یہ کہ وہ خود تو اپنے اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے معاشرے، ان کی سوسائٹی میں کسی ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے بس. اور یہی قوم، یہی معاشرہ، یہی حکومت جو اپنی سوسائٹی کے لیے نمبر 1 کہلاتی ہے اور سب کچھ وہ اپنی سوسائٹی کو مہیا کرتی ہے، وہی قوم، معاشرہ اور حکومت جب دوسروں کے بارے میں سوچے گی تو ظلم کا ارتکاب کرے گی. اس ظلم کو روکنے کے لیے سزا کا نظام، اور جو اس ظلم کی وجہ سے مظلوم بنتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، خواہشات کی قربانی دیتے ہیں اور حرام کی راہ پر نہیں چلتے، ان کے لیے جزا کا وعدہ یہ ضروری تھا. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر سزا اور جزا، جنت اور جہنم سب برابر. ایک آدمی حرام کا پیسہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں یہ حرام کا پیسہ گھر لے جانا، اور میں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی ذات اس پہ حلال کا پیسہ خرچ کروں گا. اور اسی کا دوسرا دوست اور کولیگ اسی آفس میں وہ لاکھوں روپے حرام کے دیتا ہے، اس نے مکان بھی بنا لیا، گاڑی بھی لے لی، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن بھی دے دی، اور اس کے مقابلے میں یہ پہلا شخص گاڑی سے بھی محروم، چلچلاتی دھوپ میں بس سٹاپ پہ بھی کھڑا ہو، مکان بھی کرائے کا ہو، اپنی اولاد کو بھی تعلیم صحیح طور سے نہ دلا سکے. تو آخر کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اس صبر کرنے کی اسے جزا ملے اور اللہ اسے اور اس کی اولاد کی قربانی کو قبول فرما لے. اور کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس ظالم کو جس نے دنیا میں نظام کو برباد کیا اور عدل کو خراب کیا اسے جوتے پڑیں، اسے سزا ملے. بس اس سزا اور اس جزا ہی کا دوسرا نام جنت اور جہنم. اللہ نے ایک ایسی بستی، ایک ایسا شہر، ایک ایسی دنیا بسانے کا ارادہ فرمایا ہے جس کے متعلق اس نے ہم سب کو کہا ہے کہ ہم اتنے 1000 کروڑ برسوں کے بعد ایک بستی آباد کریں گے جس میں پاک لوگ رہا کریں گے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب ناپاک ہو جائیں گے اور سب ناپاک لوگ وہاں جائیں گے اپنے اعمال سمیت. تو بس یہ طے کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے، اور اس بستی میں کس کو پلاٹ لینا ہے، اس بستی میں کس کو گھر بنانا ہے، اور اس کی قیمت وہ قربانی ہے، جو جتنا دے گا اتنا بڑھ جائے گا. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس دوڑ، اس ریس میں آگے بڑھ کر دکھائیں. اس جنت اور جہنم کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ فسق کی تعریف فرمائی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے نافرمان بندے وہ کیسے ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں اور جو لوگ ان چیزوں کو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ قائم کریں انہیں پھوڑتے ہیں اور جو فساد مچاتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر فرمایا. اور پھر اللہ تعالی نے اس کائنات میں ایک بہت اہم واقعہ یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اور کسی کا سجدہ نہ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ روز ازل سے ابتدا سے ہی اس دنیا میں کیا کیا کچھ ہوا ہے
اور اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پہلے سے پلان تھا کہ اس کائنات میں اس دنیا میں انسانوں کو بسایا جائے اور اللہ تعالی اپنی خلافت کا نظام یہاں پر شروع فرمائے۔ یہ انسان برسا برس تک رہے، اللہ کے علم میں ہے حقیقی مدت کہ کتنے برس رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک قوم کی مثال دی، وہ قوم جو اللہ کو بہت محبوب تھی، وہ قوم جس میں اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور وہ قوم جس میں خدا کے بے پناہ انعامات ہوئے، اور ایسی قوم کہ اس کے زمانے میں، اس قوم کے دور میں پوری اس دنیا میں کوئی قوم اس کی ٹکر اور مقابلے کی نہیں تھی، اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور وہ قوم یہودی تھی، بنی اسرائیل تھے، عام لفظوں میں جنہیں یہودی کہتے ہیں، اگرچہ بنی اسرائیل اور یہودیوں میں فرق ہے۔ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں کی۔ بنی اسرائیل میں اللہ کے اتنے انعامات ہو جانے کے باوجود ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی، اور احساس تک نہیں ہوا کہ اللہ تعالی نے کیا کیا کچھ ہمیں دیا ہے۔ حق کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، باطل پر اڑ گئے، اللہ کی بندگی چھوڑ دی، اور جن چیزوں کا نیکیوں کا حکم لوگوں کو دیتے تھے خود اپنے لیے بھول گئے، اور ان کے درمیان عدل باقی نہیں رہا۔ اگر آپ بنی اسرائیل کی ذلت اور بنی اسرائیل کی اللہ کی نافرمانی، اور پھر بنی اسرائیل کو جو جوتے پڑے ہیں خدا کی طرف سے، یہ سب کچھ پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں، اور دیکھنا چاہیں، اور وہ بیماریاں جو بنی اسرائیل میں تھیں اور جس نے انہیں اللہ کے قرب کے مقام سے معزول کر دیا اور اللہ کے مجرموں اور دشمنوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا، اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ لوگوں تمہارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نازل ہونی ہوتی اور کوئی کتاب آتی تو اس کے پہلے صفحے پر تمہاری برائیاں بیان کی جاتی۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ بہت طویل چلا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے انعامات کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور بہت سے انعامات کا تسلسل سے ذکر فرمانے کے بعد یہ بتایا ہے کہ کس طرح اللہ کے ان احسانات پر انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں اور ان احسانات کی کوئی قدر نہیں کی، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا جرم جو یہ کر سکتے تھے شرک انہوں نے وہ کیا، اور اللہ کے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے ان کے قتل تک سے دریغ نہیں کیا۔ کوئی معاشرہ، سوسائٹی اور گھر اور تہذیب جب اپنے حقیقی ناصحین کی بات بھی نہیں سنتی تو پھر وقت انہیں خود سکھا دیتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی۔ جو بچہ اپنے ناصح اور اپنے خیرخواہوں کی بات نہیں مانتا اسے جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے جو سودا کیا تھا وہ سراسر خسارے کا تھا۔ جو بھی قوم اور جو بھی سوسائٹی اپنے ناصحین کی بات کو نہیں مانتی اسے انجام کار ذلت دیکھنا پڑتی۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کی بات ماننا تو درکنار، وہ قتل تک بھی اتر آئے اور وہ اس چیز کو بھی کر گزرے۔ پھر اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ایک قصہ اسی بنی اسرائیل کا بیان کیا اور بقرہ کا ذکر کیا۔ بقرہ کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، گائے سے بھی اور بیل سے بھی، اور یہ مقام جب آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت اس کی تشریح کر دی جائے گی۔ اس میں بیل یا گائے کچھ بھی مراد لے لیا جائے، وہ ایک ایسی چیز تھی جو بنی اسرائیل کی زندگی میں بڑا مقام رکھتی تھی،
اور اس مناسبت سے کہ ان آیات میں بقرہ کا ذکر ہے، اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ سورتوں کے نام، سورتوں کے ایک ایک سورت کے کئی نام ہوا کرتے ہیں، اس لیے بعض اوقات قرآن پاک کے ایسے نسخے جس میں کسی سورت کا نام ایک کی بجائے دوسرا لکھا گیا ہو، اس کو دیکھ کے اشکال میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں۔ عام طور پہ سورہ دہر 29ویں پارے میں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے نسخے بھی قرآن پاک پہ مل جائیں گے جن پہ سورۃ الانسان لکھا ہوا ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بہت مشہور سورت سورہ فتح کے ساتھ ہے، اور وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اور اسی کے لیے سورہ قتال کا لفظ بھی ہے، وہ بھی مل جائے گا۔ تو سورت میں کوئی اہم چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پوری سورت کا نام اس چیز پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ ایک قصہ ہے یا دو قصے ہیں، بہرحال اللہ تعالی نے بتلایا ہے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی کچھ خرابیاں بیان کی ہیں، اور پھر اصول، قاعدے اور قانون کی بات کی ہے کہ دیکھو جو آدمی بھی برائی کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کفر کرے گا، اور کفر کے بعد اس کے گناہ اسے گھیر لیں گے تو وہ جہنم کی سزا پائے گا، اور جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اللہ انہیں اس بستی میں لے جا کر آباد کرے گا جس کا نام جنت ہے۔ پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل ہی کے سلسلے میں یہ بتلایا ہے کہ انہیں کیا کیا احکامات دیے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ یہ کام نہیں کرو، اور انہوں نے اپنی حالت ایسی بگاڑ لی تھی کہ جہاں نفع ہوتا تھا وہاں خدا کا دین انہیں یاد آ جاتا تھا، اور جہاں اپنے نفس کی خواہشات کے مقابلے میں خدا کا دین آتا تھا وہاں وہ خدا کے دین کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کبھی تقابل کیجئے اس سوسائٹی کا جس میں ہم جی رہے ہیں اور اپنی ذات کا، کہ اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ ہمارا بھی تعلق ایسے ہی تو نہیں۔ اللہ تعالی نے منع کیا یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ آپس میں قبیلے لڑیں نہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ اب اللہ کا ایک حکم کہ لڑیں نہیں، اس کو تو مانا نہیں، آپس میں لڑتے تھے، اور جب قیدی بن جاتے تھے تو کہتے تھے اللہ کا حکم ہے کہ فدیہ لے کے آزاد کرو۔ اب ہم ایک دوسرے کے قیدی ایسے ہی تھوڑا چھوڑ دیں گے، پیسے لاؤ قیدی لے جاؤ۔ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم نے تو منع کیا تھا لڑنے سے، اس میں ہمارا حکم یاد نہیں آیا تمہیں؟ اور جہاں اپنا ذاتی نفع اور مفاد ہے وہاں اللہ کا حکم یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ دین ہمارے اس دور میں ایسا ہی ہو گیا ہے کہ اگر اس دین سے اپنا نفع وابستہ ہے تو وہ دین بہت اچھا ہے، اور اگر اس دین کی کوئی شک، کوئی مسئلہ کسی انسان کی کے مفادات پر زد پڑتی ہے کہ کوئی انسان سمجھتا ہے اس پہ عمل کرنے سے میری عزت معاشرے میں کم ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دین کی اس شک پر عمل کر جائے۔ اس کی مثال آپ روزمرہ زندگی سے لے لیں، دو آدمی مل کے کاروبار کرتے ہیں، دونوں اپنا سرمایہ جمع کرتے ہیں، اور کاروبار میں اگر تو ہو نفع تو پھر تو یہ چیز چلتی رہتی ہے، اور جہاں کسی کا نقصان ہوا وہ فوراً کہتا ہے کہ صاحب نہ، نقصان میں ہم شرکت نہیں کرتے، پروجیکٹ چاہے تباہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپ پیسہ ہمارا واپس کر دیجئے، ہم تو نقصان میں شرکت ہی نہیں کریں گے۔ حالانکہ پیسہ جس بنیاد پہ لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نفع اور نقصان دونوں میں شیئر ہوگا، اور نفع میں تو
اگر پیسے آتے رہیں کبھی بھول کے نہیں کہتے کہ جناب یہ اتنا نفع کیسے آ گیا، اس مرتبہ کچھ سودا ٹھیک تھا کیا تھا، اور ذرا سا نقصان ہو جائے تو پھر بھئی کھاتے، چاہے وہ 10 برس کیوں کھل جاتے ہیں کہ صاحب یہ 1 روپیہ کم کیسے ہو گیا، آپ نے زیادتی کر دی، آپ کی نیت میں ایسے ہو گیا، اور اس کا سارا بخیہ ادھیڑ دیتے ہیں اس کے۔ یہ وہ چیز ہے جو یہودیوں میں تھی کہ دین جب تک نفع دیتا رہے اچھا، اور جس دن نفع بند ہو جائے اس دن دین ذبح کر دو۔ اس کی مانند جو بنیاں ہو کہ گائے جب تک دودھ دیتی رہے گھر کے صحن میں، اور جس دن دودھ ختم ہوا قصاب کی دکان میں۔ اللہ تعالی نے خوب خبر لی ہے بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی بھی کہ تم لوگوں نے کیا خدا کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے اپنے جی سے حجتیں گھڑتے تھے، بہانے بناتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا یہودیوں کا مدینہ منورہ میں کہ اللہ کی جنت میں تو بس ہم ہی جائیں گے، اور یہ باطل گمان اتنا بڑھا کہ ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے پیر جنت کی سندیں لکھ کے دیتے تھے کہ یہ جنت کا پروانہ ہے، پیسے لاؤ اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہم سے لے جاؤ۔ اللہ تعالی نے اس پر بہت شدید رد فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ خدا کے دشمن کیا کیا حرکتیں کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح یہودی جو خود گناہ کرتے تھے وہ اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے ان کے علماء اور مشائخ اور بڑے بڑے ساہوکار وہ سند لاتے تھے کہ ہم سے پہلے اللہ کے جو نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ ہوا کرتا ہے باطل، ناحق چیز، گناہ، اس کے لیے جب کسی کا ذہن تیار کیا جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ گناہ کرو یا یہ غلط بات کرو، بلکہ اسے بتایا جاتا ہے کہ مشائخ ایسے ہی کرتے تھے، بزرگ ایسے کرتے تھے، پچھلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، فلاں حضرت ایسے کیا کرتے تھے، اور جب وہ ذہن تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس گناہ میں اسے ملوث کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن سازی کا ایک طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بہت سے لوگ جھوٹ بولتے نہیں ہیں، پھیلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو عورتوں میں دیکھیے۔ اب براہ راست کسی خاتون کو محلے میں یہ کہنا کہ فلاں عورت ایسے کردار کی ہے، یہ کچھ حجاب آتا ہے، کچھ شرم آتی ہے، کچھ تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے، اور یہ تو کہا نہیں جاتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمسائی کے گھر گئیں اور اسے کہا ارے آپ نے سنا فلاں کے متعلق فلاں تو یہ کہہ رہی تھی، ارے آپ نے سنا یہ فلاں کی بچی جو ہے یہ صبح جاتی ہے رات آتی ہے، آخر کہاں جاتی ہے، فلاں محلے والے اس کے متعلق یہ کہہ رہے تھے۔ یہ ایسا عمدہ طریقہ ہے، ایسا عمدہ کہ نام بھی نہ آئے اور جھوٹ بھی پھیل جائے۔ اپنے سر تو نہیں آیا نا، کوئی پوچھے آ کے کہ خاتون آپ نے یہ کہا تو صاف کہہ دیا ارے ہم نے نہیں کہا، ہم نے تو نقل کیا تھا، ہم نے تو بتایا تھا فلاں محلے والے یہ کہتے تھے۔ یہ سارے دھوکے اور یہ سارے فریب اور یہ جھوٹ پھیلانا اسی وقت تک ہے جب تک آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں بند ہوں گی اور پھر جو جوتے پڑیں گے اس جھوٹ پھیلانے پر پھر ہوش آئے گی، مگر وہ ہوش کسی کام کی نہیں ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ جو مکہ عقل مند کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ تو جھوٹ ایسے پھیلایا جاتا ہے، دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا کہ فلاں یہ کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے، ہمیں تو معلوم نہیں، فلاں نے یہ کہا تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کو اتنی ہی کافی ہے بات کہ ان یحدث بکل ما سمع، جو کچھ سنے بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتا ہے۔
یعنی بری بات جو سنے تو اس کو نقل کرنے سے پہلے بھی تحقیق ضروری ہے. سوچے کہ دوسرے میں یہ عیب ہے یا یہ کہ مجھ تک جھوٹی خبر پہنچی ہے اور اس جھوٹ کو میں بول نہیں رہا، پھیلا رہا ہوں. یہودی یہ کرتے تھے، وہ لوگوں کے ذہن بناتے تھے. خود ان کے زوال کے دور میں جادو، ٹونے اور ان چیزوں کی کثرت ہو گئی. ایسے ہی جیسے آج آپ اس ملک میں کسی شہر میں چلے جائیں اور کسی جگہ پہ چلے جائیں تو بنگالی بابا اور فلاں بابا اور جادو اور محبوب آپ کے قدموں میں اور دشمن آپ کے زیر، یہ سب جادو اور ٹونے اور اس کی جو دکانیں کھلی ہیں، یہ وہی زوال کا دور ہے جو یہودیوں پر آیا تھا، اس امت پہ بھی، بنی اسرائیل پہ. اور وہ جادو کرتے تھے، اور جادو کی بدترین قسم اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا جادو کرتے تھے کہ شوہر اور بیوی میں طلاق ہو جائے، تفریق ہو جائے. کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے؟ جو کوئی دیہاتی، جاہل اور جو بھی آدمی آتا تھا، قصہ وہ یہودی یوں شروع کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ معجزات تھے ان کے، اور تم لوگ جانتے ہو معجزہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، وہ تو جادو کے زور پہ سب کچھ ہوتا تھا. اور ان کا جادو کا وہ علم ہم تک بھی پہنچا ہے. یہ جتنے حکیم جن کو وہ حکمان ہیں جو واقعی صاحب علم ہوتے ہیں، جن کی اکثریت قبروں میں چلی گئی، باقی عمومی طور پر جو حکیم اب باپ کی وہ شیشیاں رکھ کے بیٹھے بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ جو نسخہ ہے وہ کہتے ہیں یہ صدری نسخہ ہے، منتقل ہوتا چلا ہے، بتائیں گے قطعاً نہیں، ہمارے خاندان کا نسخہ ہے، آپ کو کیسے بتا دیں؟ اور ہوتا واتا کچھ بھی نہیں، بالعموم یہی حالت ہوتی ہے. تو یہ یہودی بھی یہی کرتے تھے، کہتے تھے یہ علم ہمارے خاندان میں چلا آیا ہے، آپ کو کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ہاں جادو ہوا کرتا تھا. اللہ نے پھر اس سورہ مبارکہ میں پھر آگے چل کر صاف فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیا کرتے تھے، ولیکن الشیاطین، شیطان تھے جو کفر کرتے تھے. ان آیات میں اللہ نے جادو کو کفر کہا ہے. اسی لیے حضرت حفصہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور انہیں ایک جادوگر کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے فتویٰ دیا اس کے قتل کا، اور انہوں نے کہا یہ جادو کفر ہے. تو کفر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ بین المرء و زوجہ، ایسا کفر کرتے تھے، ایسا جادو کرتے تھے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، چھوڑ دے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے اچھی طرح کہ جو سودا کر رہے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ ان ظالموں کا باقی نہیں رہے گا، وہاں پہ تباہی ہو جائے گی، جہنم میں جائیں گے. اور یہ کئی ایک لوگ گناہ کرتے ہیں اور وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں اس پہ سزا ملے گی. پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے تھے. اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا کہ تم ان الفاظ ہی کو استعمال نہ کیا کرو جن الفاظ سے دوسرے کو کچھ کہنے کا موقع ملے. اور پھر سورہ بقرہ میں اس کے بعد ایسا معرکۃ الآراء مسئلہ بیان کیا گیا جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے یہ علم نہیں آتا. تو امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اسے یہاں سے نکال دو مسجد سے، اور فرمایا
کہ حرام ہے تم پہ تفسیر بیان کرنا اگر تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں آتا. ان کے علم کا یہ حکم کب نازل ہوا، کون سا حکم اس کے بعد نازل ہوا، کس حکم نے کس حکم کو کینسل کر دیا، یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہر آدمی اس کو جاننا چاہیے جس نے تفسیر پہ کام کرنا ہو یا جو مفسر کہلاتا. اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا اور اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا. اللہ کا علم قائم رہتا ہے اور اللہ کے احکامات بدلتے رہتے ہیں. سو اتنا علم کہ اللہ کا کون سا حکم پہلے تھا کون سا حکم بعد میں تھا اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح ٹھیک حدیث کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حکم نے کس حکم کو منسوخ کر دیا. بالکل اسلام کے آغاز میں 2 نمازیں تھیں، لوگ 2 ہی پڑھا کرتے تھے صبح شام. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کا حکم دیا تو وہ 2 منسوخ ہو گئی. اب کوئی آدمی اگر کہے کہ حدیث میں 2 نمازوں کا آیا ہے ہم تو 2 پڑھا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان احادیث کو نہیں دیکھا یا نہیں سمجھا، یا یہ کہ سمجھ کے جان بوجھ کے شرارت کر رہا ہے. اور جن احادیث نے 2 نمازوں کا حکم منسوخ کیا ہے ان پر عمل کرنے کی بجائے ایک کینسلڈ آرڈر، ایک ایسا حکم جو منسوخ ہو چکا اس کو عمل میں لانا چاہتا. اور حدیث کا علم اتنا وسیع ہے اور بہت بڑے علوم جو حدیث کے شعبے ہیں ان میں بہت بڑا شعبہ، حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیات میں ناسخ اور منسوخ کا علم حدیث کے مقابلے میں کم ہے. حدیث شریف میں اس سے بھی کہیں زیادہ عرق ریزی اور محنت کی ضرورت ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو کسی اور حدیث نے کینسل تو نہیں کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دور میں یہ حکم دیا تھا، پھر کس دور میں دوسرا حکم آ گیا تھا. حاکم رحمت اللہ علیہ نے اصول حدیث میں اور سیوطی نے خاص طور پر رحمت اللہ علیہ اس پر بحث کی. پھر اس تنسیخ کے بعد اللہ تعالی نے پھر بتلایا ہے کہ لوگان اور کفر ایسی چیزیں نہیں ہیں جو معمولی ہیں، بلکہ زندگی میں ان چیزوں پر سوچو، غور کرو. اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی اختلافات کا ذکر کیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دین کی تردید تھے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھے تھے اور خدا کی کتاب، حالانکہ دونوں قرآن پڑھ، دونوں اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں. اب کیا مجال ہے کہ کم کوئی فتویٰ ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی اختلافات کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے بعد اس صورت میں اس ہستی کا ذکر فرمایا جسے اللہ نے نبوت اور امامت کے درجے پر فائز کیا. وہ تنہا شخص اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے خدا کی توحید کا دعویٰ لے کے اٹھا اور اللہ کو اس کی قربانیاں اتنی پسند آئیں جو خدا کی توحید کی راہ میں اسے آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے اسے سلامت نکال لیا. اللہ تعالی نے ان کے بیٹے، ان کے محبوب فرزند کی قربانی طلب فرمائی اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. ایک ایک موقع پر وہ کامیاب ہوتے چلے گئے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ایک گھر کی بنیاد رکھی، بنیادیں تو تھیں، اس گھر کو تعمیر کیا. اور پھر ایک مقام جس کی نسبت ان کے ساتھ تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، مقام ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی جائے. پھر اس گھر کی تعمیر میں یعنی بیت اللہ کی تعمیر میں انہوں نے جو جو دعائیں اللہ سے مانگی اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ایسے جلیل القدر نبی تھے کہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ان کی تعریف اللہ تعالی نے بار بار کی اور بتایا ہے کہ وہ خدا کے چنے ہوئے بندے تھے
پھر حتیٰ کہ ان کی اولاد میں یہ چیز رہی. اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ خدا کی توحید اور صحیح راہ پہ صرف خود ہی قائم نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور خاص طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو ان کے بیٹے آگے چل کے آتے ہیں، یعنی ان کے پوتے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ انہوں نے سب کو یہ وصیت کی تھی کہ اللہ کے دین پر قائم رہنا. پھر یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی بتایا ہے، یہ بتانا اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل شرک میں مبتلا اور اپنا نسب، اپنے عقائد، اپنے اعمال اس میں سہارا لیتے تھے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا. تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے آباء و اجداد تھے یہ تو ہمارے اتنے برگزیدہ بندے تھے اور خدا کی توحید کو اپنی اولاد میں چھوڑ کر گئے، اور تم آج شرک اور کفر کرتے ہو اور اس کی دلیل میں ان ہمارے پاک اور نیک بندوں کا نام لیتے. یہی ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ جن کے نام پر یہودی اور بنی اسرائیل والے یہ جھوٹ بولتے تھے ان کے ہاں تو خالص اللہ کی توحید تھی، وہ صرف ایک اکیلے خدا کو ماننے والے تھے. اور اللہ تعالی نے رد فرمایا ہے کہ یہ دعوے کرنا کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی ہو جاؤ اور تمہیں فلاح مل جائے گی، سب جھوٹ ہے. اب فلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ان کی اتباع کے علاوہ کہیں نہیں. پھر اللہ تعالی نے ان کی رسموں کا ذکر بھی فرمایا ہے. وہ غوطہ دیا کرتے تھے، رنگ پھینکا کرتے تھے، رنگ چڑھایا کرتے تھے یہودی. اللہ نے فرمایا تم رنگوں کے اعتبار کرتے ہو اور اللہ کا رنگ جو سب سے اچھا ہے اس میں کیوں نہیں اپنے آپ کو ڈبوتے، اس رنگ پہ کیوں نہیں قائم رہتے. اور پھر اس کے بعد پہلے پارے کے اختتام پہ اللہ تعالی نے صاف بات فرما دی کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی اور جو تم کرو گے یہ تمہارے کام ہیں اور جو انہوں نے کیے تھے وہ ان کے کام ہیں، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ بات دریافت کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپس کے اختلافات کیا تھے، اور ایک آدمی نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے یہی آیت پڑھ دی. انہوں نے کہا وہ جماعت گزر گئی اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم اپنے اعمال کی، اپنے کاموں کی فکر کرو. یہ سورہ مبارکہ چونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس لیے اللہ تعالی نے دوسرے پارے کے اس صورت میں بالکل آغاز میں ہی ایک اہم مسئلہ بیان کیا. یہودیت سے دنیا کی امامت لے کر اللہ نے مسلمانوں کو دینی تھی اور مسلمانوں میں منتقل ہو گئی تھی، اور عیسائیت اور یہودیت اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں پھینک چکے تھے، اور اس وقت تک بیت المقدس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بھی بعض کا. تو اللہ تعالی نے اب قبلے کو ہی تبدیل کر دیا، اور یہ قبلے کی تبدیلی کوئی معمولی بات تھوڑی تھی. اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ جس طرح یہودی اور عیسائی دنیا کی امامت سے ہٹا دیے گئے ہیں اسی طرح تم لوگ اب ان کی جگہ امامت پر فائز کیے جا رہے ہو، اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، مبادہ کہ کسی دن تم بھی دنیا کی امامت سے ہٹا دیے جاؤ اور پھر اس کے بعد تمہارے دشمن تم پر غالب آ جائے. یہ ہوا کرتا ہے کہ جیل میں دو مجرم چلے جاتے ہیں، ایک بڑا مجرم ہوتا ہے، ایک چھوٹا مجرم ہوتا ہے، اور جیل والے جیلرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے مجرم کے ہاتھ میں جوتا دے دیتے ہیں کہ اس چھوٹے کو مارو. تو تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا، اور اللہ تعالی نے بتلایا کہ آئندہ سے مسلمان بیت المقدس کی بجائے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے.
اور پھر اس پہ تفصیلی بحث کے بعد اللہ تعالی نے بتلایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے، ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، کبھی خوف دامنگیر ہو جاتا ہے، کبھی بھوک ان کے گھر میں بسیرا کر لیتی ہے، کبھی مال کی کمی انہیں تنگ کرتی ہے، کبھی جانوں کی کمی موت ان کو پریشان کرتی ہے، اور کبھی ان کی محنتوں کے نتائج ایسے برآمد نہیں ہوتے جس کی وہ توقع کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو محنتوں کے نتائج جب برآمد نہیں ہوتے حسب توقع تو پھر صبر کرنا پڑتا۔ اللہ تعالی نے سب چیزوں کا ذکر کیا کہ جو آدمی محنت کرتا ہے وہ توقع رکھتا ہے کہ نتیجہ اس کے حق میں نکلے گا، اور کئی مرتبہ توقع کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا۔ وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل محنت اپنی رائے گاں دیکھے۔ ہوتا ہے بظاہر محنت رائے گاں جاتی ہے، لیکن اللہ نے خوشخبری دی ہے، اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کہ ہم کسی شخص کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ہم اسے اجر سے نوازیں گے، ہم اسے اپنے قرب سے نوازیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حج کا بیان کیا ہے کہ صفا اور مروہ ان پر سعی کرنا یہ دین کے شعائر میں سے ہے، اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی چیزیں ذکر کی ہیں اور لوگوں سے کہا ہے کہ تم آسمانوں میں اور زمین کی پیدائش میں غور کرو اور یہ دیکھو کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ پھر یہ بتلایا ہے کہ دیکھو دن اور رات کے اختلافات تمہیں کیا سبق دیتے ہیں، اور اللہ نے جو آسمان سے پانی نازل کیا ہے اس سے زمین کو اللہ نے زندہ کیا ہے، اور زمین پہ جو جانور چلتے پھرتے ہیں، اور یہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان تمہیں نظر آتے ہیں، ان کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت اور اس کے عجائبات میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اہل جہنم کا ذکر کیا کہ جب وہ لوگ پہنچیں گے تو کس طرح ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، تبرہ کریں گے جہنمی ایک دوسرے پر، اور ایک دوسرے سے کی ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کریں گے۔ پھر اللہ تعالی نے حلال اور حرام کے سلسلے میں قطعی حکم نازل کر دیا کہ ہم نے مردار کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جن چیزوں کو شہرت دی جائے ان کو اور خون کو، ان سب کو اللہ نے حرام کیا۔ اور پھر اہل ایمان کی تعریف کی ہے، بتایا ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، عقیدے کا ذکر کیا ہے، ایسی آیت کریمہ لائے ہیں جس کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ کسی انسان نے اگر اس آیت پر عمل کر لیا تو اس نے دین کی حقیقت کو پا لی۔ اللہ تعالی نے عقیدے کا ذکر کیا ہے، پھر مال کے خرچ کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں پر، اور ان پر جو سوال کریں، اور قیدیوں پر۔ اور پھر اخلاقیات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے جو اپنے وعدے کو جب کر لیں پھر پورا کرتے ہیں، پھر صبر کرنے والے، اور جب تنگی اور تکلیف پہنچے صبر سے کام لیتے ہیں، یہ ہیں جو صدیق ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ میں چونکہ مملکت تشکیل پا رہی تھی، اس لیے اللہ تعالی نے قصاص کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر قتل ہو جائے تو قتل کے احکامات کیا ہیں، قصاص کیسے لیا جائے گا، دیت کیسے لی جائے گی، اور وصیت کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مال چھوڑ کے کوئی چیز چھوڑ کر مرے اسے چاہیے کہ وصیت کرے۔ اور یہ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، وگرنہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ آدمی وصیت کرے، نہ مال ہو نہ کوئی چیز قابل تقسیم ہو، تو اپنی اولاد کو یہی وصیت کرے کہ میرے بعد دین پر قائم رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص وصیت چھوڑ کر مرا اسے اس کی موت شہادت کی ہے، یعنی شہید کی موت کا ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت نہ رکھی ہوئی ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تو اس پہ ایسا عمل کیا کہ وہ وصیت لکھی انہوں نے پھر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا حکم دیا تھا۔ تو اپنی اولاد کے لیے وصیت لکھنا، یہ لکھنا کہ میرے بعد غیر شرعی رسومات نہ ادا کی جائیں، غیر شرعی حرکتیں نہ کی جائیں، میرے بعد میری جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کر دی جائے، اس طرح کی نصیحت کی باتیں یہ بھی اگر کوئی لکھ کے مرے گا تو بھی شہادت کے ثواب اسے ملے گا۔ پھر اللہ تعالی نے رمضان کا ذکر کیا اور کئی ایک آیات میں بتلایا کہ روزے اللہ نے تم پہ فرض کیے ہیں، پھر اس کے بعد اسی طرح حج کا ذکر کیا اور حج کے متعلق بھی بتایا کہ حج بھی تم پر فرض کیا گیا ہے، اور حج کے احکامات اللہ تعالی نے تفصیل سے یہاں پہ بیان کیے ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ حج میں بیان کیے۔ ایک ایسے شخص کی مثال دی جو دنیا کی زندگی میں خوش ہے اور بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور جب بھی کوشش زمین پہ اسے اقتدار ملتا ہے تو فساد مچاتا ہے اور نسل انسانی کو تباہ کرنے والے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے سختی سے اس کی مذمت کی کہ جھوٹ پہ زندگی بسر کر رہا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ منافق ہے اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی نے سختی سے ایسی لوگوں کی تردید فرمائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو کہا گیا کہ ان بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنے انعامات ان پر کیے تھے، اور جو شخص اللہ کے انعامات کی قدر نہیں کرتا اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق ہو کر رہتا ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا کہ دیکھو اس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے اور اس میں اگرچہ کچھ منافع ہیں لیکن ان کے گناہ وہ چیزیں زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد خواتین کے کچھ احکامات بیان کیے، طلاق کے احکامات بیان کیے ہیں، عدت کے احکامات بیان کیے ہیں، معاشرتی زندگی پر بحث کی ہے، اور اللہ نے ایسی آیت کریمہ ایک نازل فرمائی ہے جو ثبوت ہے خود اس کا کہ اللہ ہی کا کلام ہے یہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی بات کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالی نے صرف ایک ٹکڑے میں ساری ازدواجی زندگی کو سمیٹ دیا ہے اور مردوں اور عورتوں کے احکامات بیان کر دیے ہیں۔ فرمایا ہے کہ جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں عورتوں پر بھی تمہارے حقوق، جس طرح تمہارے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں عورتوں کے حقوق بھی تمہارے ذمے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو۔ اور پھر اللہ تعالی نے نکاح کے احکامات بیان کیے اور دوسرے پارے کے آخر پر پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل ہی کا ایک ذکر کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں طالوت اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور ان کو اللہ نے حکومت دی تھی اور اللہ نے ان کے ساتھ چلنے والوں کا امتحان دیا۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ بھی کسی دن امتحانات سے گزریں گے اور اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت انہیں دی جائے گی، اور یہ بنے ہوئے لوگ اور یہ تقوی اور صبر کی بھٹی سے نکل کے کندن اور خالص سونے کی طرح نکھرے ہوئے لوگ اس دن صبر کے ساتھ اللہ کے راستے میں کام کریں گے، ڈٹ جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے جہاد کی حکمت بیان کی اور بتلایا کہ اگر اس طرح ہم حق کو غالب کر کے باطل کو شکست نہ دیتے رہیں تو پھر اس زمین میں ساری ہر طرح کی تباہی پھیل جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ یقیناً ہمارے نبی ہیں اور یہ جو چیزیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں یہ جو وحی نازل کی گئی ہے یقیناً حق پر مبنی ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 پاروں تک جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے،
اور پھر اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے متعلق آئندہ نشست میں عرض کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔